لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاہ. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، مشہور و معروف حدیث کا وہ فقرہ سرنامہ کلام کے طور پر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا، جس میں سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حسین نجات کی کشتی ہیں اور ہدایت کا چراغ ہیں. ظاہر ہے کہ ساری دنیا سرکار سید الشہداء سے جس ہدایت کو حاصل کر رہی ہے وہ ایک ایسی عظیم ہدایت ہے کہ جو بے مثال ہے، بے مثل ہے، بے نظیر ہے، جس کی کائنات میں کہیں بھی نظیر نہ دکھائی دے. وہ ہدایت آقا سرکار سید الشہداء کی ہے، اور اسی ہدایت کی بنا پر نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنے سرکار سید الشہداء کے قدموں سے لپٹ جانے کی بنا پر اپنی نجات کو حاصل کر لیتے ہیں. میں جس گفتگو کو آپ کی خدمت میں 2 دنوں سے عرض کر رہا ہوں وہ استغاثہ سرکار سید الشہداء کہ امام نے آخری لمحات تک لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اپنی طرف بلایا. یہ ایک ایسا عمل کہ جو شاید ہی تاریخ میں کہیں اور اہل بیت اطہار کی سیرت کے علاوہ کہیں اور نہیں دکھائی دے سکتا. انسان جن لوگوں کو نہیں پسند کر رہا ہو وہ اس بنا پر کہ وہ اس کے قتل پر تیار ہیں، وہ ان کی روح کو بدن سے جدا کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا
ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ نہیں، ان کے لیے دشمنی کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ انفرادی شخصیت میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کی ہے کہ جنہوں نے اپنے دشمن کو بھی اس بات کے لیے دعوت دی کہ ابھی بھی آ جاؤ، جہنم کی وادیوں سے نکال کر جنت تک پہنچانا یہ حسین کا کام ہے۔ امام چاہتے تھے کہ لوگ ہدایت پا لیں، اور اسی لیے یہ جو اہل بیت اطہار کی طرف سے کسی کے سامنے کوئی جملہ، کوئی حدیث، کوئی فرمان سامنے آئے، اس کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں۔ ہم آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر دل کچھ اور بول رہا ہو، زبان کچھ اور کہہ رہی ہو۔ ہمارے لیے کبھی کبھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ زبان سے کوئی بات ہم کہہ رہے ہوں جبکہ پورا وجود اسے قبول نہ کر رہا ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ذہن اور دل کے درمیان اختلاف ہو جائے، لیکن جب معصوم کوئی جملہ فرماتے ہیں تو جو دل بول رہا ہو وہی زبان کہتی ہے، جو ذہن میں فکر ہو وہی ترجمانی کرنے کے لیے زبان کے فقرے سامنے آتے ہیں۔ اگر میدان کربلا میں آقا نے آخری لمحات میں بھی ہدایت کے لیے دشمنوں کو بلایا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین پورے کھلے دل کے ساتھ ان دشمنوں کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کرا رہی ہیں کہ ابھی بھی اگر تم آنا چاہو، زہرا کا لاڈلا تمہیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی لیے اس کے ضمن میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر قاتلان اولاد امام حسین بھی آ جاتے اور امام حسین سے پناہ لیتے، امام حسین انہیں بھی معاف کرنے پر تیار تھے۔ لیکن یہاں پر ان دا بریکٹ یہ جملہ عرض کر دوں کہ جیسا ظلم ہوتا ہے اسی کے مقابل پھر انسان کی توبہ اور پھر اس توبہ کو قبول کرنے والی ذات ہوتی ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم حرملہ کو معاف کر دیں، یہ ہمیں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم مثال کے طور پر سرکار علی اکبر کے اس دشمن کو معاف کر دیں کہ جس نے آپ کے اوپر ظلم ڈھایا، لیکن امام معصوم کو یہ اختیار ہے۔ یہ اللہ نے اختیار امام معصوم کو دیا ہے۔ اگر امام معاف کر دیتے تو ہم بھی قبول کرتے اور معاف کر سکتے تھے، لیکن جب امام نے معاف نہیں کیا ہے تو پھر ہمیں معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ جو ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ سرکار سید الشہداء تو آخری وقت میں بھی دشمنوں کو آواز دے رہے تھے، شاید ممکن ہے کہ امام یزید کو معاف کر دیں لہٰذا تم بھی معاف کر دو، شاید ممکن ہے کہ شمر کو معاف کر دیں تم بھی معاف کر دو، شاید ممکن ہے کہ خولی کو امام حسین معاف کر دیں تم بھی معاف کر دو، شاید ممکن ہے کہ حرملہ کو امام حسین معاف کر دیں تم بھی معاف کر دو۔ سارا مسئلہ یہیں پر ہے، اگر امام معاف کر دیں تو ہم معاف کریں گے، امام سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ تم معاف کر دو یہ اس کنڈیشنل ہے، یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ امام معاف کر دیں، اور امام کے سامنے جو آیا اسے امام نے معاف کیا ہے۔ جناب حر کو امام نے اپنے سینے سے لگایا ہے تو ہمارے لیے آج حر جناب حر ہیں علیہ السلام ہیں، لیکن جو امام کے پاس نہیں آیا وہ پھر اس کو ہم نہیں مان سکتے، اسے ہم قبول نہیں کر سکتے۔ آئیے میں اس بات کو جو لے کے آپ کی خدمت میں آگے بڑھا کہ سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں استغاثہ بلند کیا، یہ استغاثہ آج ساری بشریت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہے، اور ہم سبھی کو اس استغاثہ امام حسین پہ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اس استغاثے کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا یوں ہی امام حسین قبول کرنے پر تیار ہیں یا کچھ شرطوں کے ساتھ؟ انسان جب کسی معصوم کی بارگاہ میں آتا ہے تو آنے تک جو کچھ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے اسے دروازے پر چھوڑ کر پھر صحیح عقیدے کے ساتھ امام کی بارگاہ سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ پھر یہ گنجائش نہیں ہے کہ پہلے اور اب کے حالات ایک جیسے ہو جائیں۔ انسان کے اندر جب تک تبدیلی نہ پیدا ہو جائے وہ امام معصوم سے کسب فیض کرنے کا حقدار نہیں ہوتا۔ یہ جو تبدیلی پیدا ہونی ہے یہ ہم سبھی کے اندر ہونی چاہیے۔ اب یہیں سے میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ یہ جو امام معصوم کی بارگاہ میں آنے کے لیے ہمیں بلایا گیا وہ مقصد یہی ہے کہ ہم صحیح عقیدہ لے کر یہاں سے اٹھیں۔ یہ صحیح عقیدہ جو عقیدہ ولایت ہے ہمارے وجود میں آنا چاہیے۔
اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سارے مخلوقات کو پیدا کیا ہے. نہ جانے کتنے ایسے مخلوقات ہیں کہ جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور جنہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. جنہیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں وہ سارے مخلوقات بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، پھر بھی ان میں اور ہم میں فرق ہے. توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان میں اور ہم میں فرق ہے. اللہ نے انہیں بھی پیدا کیا ہے. سمندروں کی گہرائیوں میں پائی جانے والی مچھلیاں اللہ کی مخلوق ہیں. ہواؤں میں اڑنے والے پرندے یہ اللہ کی مخلوق ہیں. یہ سیاروں اور نہ جانے کہاں کہاں موجود یہ سارے مخلوقات پروردگار، جن میں جاندار بھی ہیں، غیر جاندار بھی ہیں، جن میں حشرات الارض بھی ہیں، جن میں حجرات بھی ہیں، یہ سارے مخلوقات، ان میں اور ہم میں فرق ہے. حتیٰ اللہ نے یہ جو جنات کو پیدا کیا، ملائکہ کو پیدا کیا، یہ الگ ہیں، انسان الگ ہے. کیا فرق ہے؟ یہ جتنے مخلوقات اللہ نے پیدا کیے ہیں ان میں اور انسان میں بنیادی فرق یہی ہے کہ ان کو دنیا میں آنے کے بعد کچھ حاصل نہیں کرنا ہے. انسان کو اس دنیا میں آنے کے بعد آگے بڑھنا ہے، حاصل کرنا ہے، ترقی کرنی ہے، کمال حاصل کرنا ہے. یہی ایک بنیادی فرق ہے جس کو دو لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ نے بقیہ سارے مخلوقات کو بنا کر بھیجا ہے، لیکن انسان کو بھیجا ہے تاکہ وہ خود بن سکے. دونوں کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے. جو جیسا پیدا ہوا وہ مخلوق اگر اس کو کچھ نہیں بننا ہے تو پھر غیر انسان ہے، لیکن اگر انسان ہے تو جیسا پیدا ہوا ویسا نہیں رہ جانا ہے. اسے ہمیشہ آگے بڑھنا ہے، اسے ہمیشہ ترقی کرنا ہے، اسے اپنے مستقبل کو معین کرنا ہے. کامیابیوں کی راہ پر چلتے ہوئے انسان کو کمال کے آخری درجے تک پہنچنا ہے. یہی انسانیت ہے، یہی آدمیت ہے اور یہی مقصد خلقت انسانی ہے. یہ انسان جو اس دنیا میں آیا اب اس کو اپنے اندر تبدیلی لے کر آنا ہے. اسے نہ صرف یہ کہ عمر بڑھنی ہے بلکہ کمال بھی بڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف عمر بڑھتی جائے، بدن میں طاقت و توانائی بڑھتی جائے اور پھر انسان کے اندر کمال نہ پیدا ہونے پائے. یہ کمال ضروری ہے اور اسی لیے پیدا ہوا ہے انسان، لیکن اب اس کو انسان کی بارگاہ سے نکل کر اسلام کی بارگاہ میں آنا ہے. اسلام کی بارگاہ سے آگے بڑھ کے اس کو ایمان کی بارگاہ میں آنا ہے تاکہ ایمان مکمل ہو جائے. یہ جو انسان کمال کی راہ پر گامزن ہے، یہ کمال کی راہ پر انسان تبھی گامزن ہوتا ہے جب اللہ کے نمائندے کی بارگاہ میں آ جائے. میں کیوں یہ جملہ کہہ رہا ہوں؟ انسان خود اپنے لیے اگر کسی کمال کو معین کرتا ہے تو یہ انسان کا بنایا ہوا کمال ہے. ضروری نہیں کہ اس کمال کی بنا پر اسے کامیابی بھی مل جائے. دونوں لفظیں الگ ہیں. ہم اردو زبان میں سمجھتے ہیں کہ کمال اور کامیابی ایک ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر ترقی انسان کو کامیاب نہیں بناتی ہے، ہر ترقی انسان کی کمال نہیں کہلاتی ہے. بہت سارے اوقات ہوتا ہے انسان مال کی دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہو گیا لیکن وہ کامل نہیں بن پایا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ جانے کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے کہ جو اس علاقے میں کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ انسان کامل نہیں ہو پایا. شاید ممکن ہے کہ بہت بڑا خانوادہ، بہت بڑا گھرانہ، بہت بڑی فیملی ہے، اس کے باوجود ممکن ہے کہ وہ کمال تک نہ پہنچ پائے. کمال کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، کمال کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہے، کمال کے لیے بڑا گھر ہونا ضروری نہیں ہے، کمال کے لیے بڑا خاندان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کمال کے لیے اچھی روح کا ہونا ضروری ہے. انسان جب اچھی روح کے ذریعے سے آگے بڑھنا شروع کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اور اب آئیے میں اپنے موضوع کے اس پڑاؤ تک آپ کو لے کر آ گیا. انسان کو کمال کی راہ میں آگے بڑھنا ہے اور کمال کی راہ میں بڑھنے کے لیے اس کا کوئی رہنما ہونا چاہیے، کوئی اس کو گائیڈ کرنے والا چاہیے. کون بتائے گا کہ تمہیں کیسے گائیڈ ہو کر آگے بڑھنا ہے، کیسے گائیڈنس کو لینا ہے؟ یہ کون بتا سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا موبائل بھی آپ خرید کے لے کر آئیں، اس موبائل کے ساتھ آپ کو ایک بکلیٹ دی جائے گی کہ جس میں لکھا ہوگا کہ اس موبائل کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال نہیں کرنا ہے. پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے. آپ بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کیوں فالو کروں اس کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو، میرے پاس تو نالج ہے، میں کیوں اس کی باتوں کو سنوں؟ کا نہیں.
تمہیں اگر اس موبائل کو آخر تک سنبھال کے اپنے پاس رکھنا ہے تو کتاب میں لکھی ہوئی بات پہ عمل کرنا ہوگا۔ میں زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں اس لیے کہ شاید آپ متوجہ ہو جائیں، لہٰذا ضرورت نہیں ہے اس تفصیل میں جانے کی۔ میں ایک ملک میں گیا تھا مجلسیں پڑھنے کے لیے، ان کے پاس ایک ایسی گاڑی تھی کہ جو گاڑی دنیا میں شاید 50-60 لوگوں کے پاس ہی ہے بس۔ وہ بڑی رائل قسم کی گاڑی ہوتی ہے، خاص میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ظاہر ہے کہ وہ میرے موضوع سے خارج ہے۔ وہ کچھ ہی لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور خاص قسم کی گاڑی ہوتی ہے کہ جو بڑی چھان بین کے بعد ہی کسی کو دی جاتی، صرف پیسہ ہونے پہ نہیں ملتی ہے، وہ خاص شرطیں ان کے ساتھ ملتی ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ جو میرے میزبان تھے جن کے پاس وہ گاڑی تھی، خود ان کا شو روم بھی تھا اور گیراج بھی تھا۔ سارے شہر کی ساری بڑی سے بڑی گاڑی ان کے پاس آتی تھی، ان کے وہاں ان کی وہاں آنے کے بعد گیراج میں گاڑیوں کی مرمت ہوتی تھی، اس کی کمی کو دور کیا جاتا تھا۔ مجھ سے انہوں نے کہا مولانا کیا بتائیں، وہ آج کل گاڑی ہمارے پاس نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دکھاتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ گیراج میں گئی ہے۔ میں نے کہا گیراج تو آپ کے پاس خود ہے؟ کہا نہیں، اس گاڑی کے لیے خاص گیراج ہے، وہیں جائے گی، وہیں سروس ہوگی، پھر واپس آئے گی۔ اور اس شہر میں وہ ہے ہی نہیں گیراج، وہ گئی ہے گیراج میں گئی ہے سروس کے لیے۔ عجیب ہے، جس گاڑی کو انسان نے اتنی رقم خرچ کر کے خرید لیا ہے، اس گاڑی کو بھی سروس کرانے کے لیے وہیں بھیجنا ہے جہاں کمپنی کہے گی۔ کیوں؟ کمپنی کو پتا ہے کہ کون سا پرزا کہاں پر لگانا ہے، کمپنی کو پتا ہے کہ کس چیز کو چینج کرنے کے بعد کیا وہاں پہ دوبارہ یوز کرنا ہے، کمپنی کو پتا ہے کہ اس کا ٹائر کتنی زیادہ ایئر کو ایکسپٹ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، ساری چیزوں کی خبر اس کمپنی کو ہے، لہٰذا اس کے گیراج میں لے جا کر اس گاڑی کی سروس کرانی پڑے گی، تبھی یہ گاڑی صحیح طور پہ چلے گی۔ اب آپ سمجھے، صرف اپنے نفس کا مالک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جو اصل مالک ہے اس کی ہدایتوں پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انسان تب جا کے کامل ہوتا ہے جب اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایت کے مطابق رہے۔ مجھے کیا خبر کہ میرا دل کن چیزوں کی بنا پہ خراب ہو سکتا ہے، مجھے کیا پتا میری یہ نگاہ کن چیزوں کو دیکھنے کی بنا پر گنہگار ہو سکتی ہے، مجھے کیا خبر میرے یہ کان کن آوازوں کو سننے کی بنا پر اللہ کے معصیت کار ہو سکتے ہیں یا اللہ کے اطاعت گزار۔ یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ بتائے۔ ہمیں اللہ نے ان تمام چیزوں کا مالک نہیں بنایا ہے، امانت دار بنایا ہے۔ اور یہ ایک مستقل چیپٹر ہے، اس دنیا میں نہیں جاؤں گا کہ اگر مالک ہوتے، ایک ہی لفظ کہے کہ اپنی بات کو اگلے مرحلے تک لے کے آؤں گا، اگر ہم ان تمام چیزوں کے مالک ہوتے تو میدان محشر میں میری آنکھ میرے خلاف گواہی نہ دیتی، میرے پیر میرے خلاف گواہی نہ دیتے، میری زبان میرے خلاف نہ بولتی۔ یہ سب کا میرے خلاف بولنا بتا رہا ہے اتنے دنوں تک ہم نے جنہیں ساتھ میں رکھا تھا یہ مالکیت کی بنا پر نہیں، امانت داری کی بنا پر تھا۔ اور اب ظاہر ہے کہ اب پروردگار بتائے گا کہ تمہیں کس طرح سے اس دنیا میں زندگی، تمہیں کمال کی طرف جانا ہے۔ کون بتائے گا؟ یہ اللہ کی بارگاہ سے آنے والے نمائندے بتائیں گے۔ اور جب نمائندہ پروردگار کی بارگاہ میں انسان آ جائے گا تو انسان کامل بن جائے گا، انسان کامیاب انسان بن جائے گا۔ اور اب میں آپ کو لے کر چلوں، حقیقت یہ ہے اللہ نے اسی لیے اس کائنات میں ولایت کو بڑی محدود شخصیتوں کے پاس رکھا ہے، سب کے پاس ولایت نہیں رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیروی کے معنی ہوتے ہیں، اطاعت کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان کو آنکھ بند کر کے بات ماننی ہے۔ وہاں پر وائے کا سوال نہیں ہے، کیوں کا سوال نہیں، کیوں کروں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک میں مثال دے دوں، سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ، ایک نور ہے کہ جس کے دو ٹکڑے ہیں، نور پیغمبر، نور امیر المؤمنین، دونوں کے پاس ولایت ہے، دونوں کے پاس منصب پروردگار ہے، دونوں نور پروردگار کا ٹکڑا ہیں، لیکن جب تک رسالت مآب اس دنیا میں موجود ہیں
ولایت رسالت مآب کے زیر نظر امیر المؤمنین زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اب آپ توجہ فرمائیں، نہج البلاغہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اتنے خطبات امیر المؤمنین، اتنے جملے امیر المؤمنین کے مل جائیں گے، لیکن یہ سارے خطبات، سارے جملے رسالت مآب کی حیات طیبہ کے بعد کی ہیں۔ نہیں پتہ آپ نے توجہ فرمائی نہیں فرمائی؟ حیات رسالت مآب میں امیر المؤمنین کا خطبہ رہی ہے، حیات رسالت مآب میں امیر المؤمنین کے جملے رہی ہیں۔ کیوں کہ ولایت کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ جنہیں ولی مانا ہے پھر ان کے سامنے خود نہیں بولنا ہے، ان کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، معصوم کے سامنے بولنا۔ البتہ امیر المؤمنین کا درجہ بہت ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود ولی کا احترام اسے کہتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد سرکار وفا کا تذکرہ ہمارے درمیان ہوگا۔ بڑی عظیم شخصیت ہے، علم اس عروج پر ہے کہ جہاں آپ کی شخصیت معصومین کے علاوہ بقیہ کے درمیان بے نظیر ہے۔ سرکار وفا کا کوئی مقابلہ علم میں نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کے سامنے خود کو غلام سمجھتے ہیں، امام کو آقا سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ولایت، اور ہمیں اسی ولایت کو اپنے وجود میں لے کر آنا ہے۔ یہی جب انسان کے اندر آ جائے، معمولی بات نہیں ہے جمعے کے دن جس دعا کے پڑھنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا، اللہم عرفنی نفسک، پروردگار خود کو پہچانوا دے۔ کیوں؟ اے میرے پروردگار خود کو پہچانوا دے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ اگر تو نے خود کو نہ پہچانوایا تو تیرے رسول کو نہ پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ پروردگار رسول کو پہچانوا دے ورنہ میں حجت پروردگار کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے، اللہم عرفنی حجتک، پروردگار اپنی حجت کو پہچانوا دے، فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اے میرے پروردگار اگر حجت پروردگار کو میں نے نہ پہچانا تو کیا ہوگا؟ ضللت عن دینی، میں اپنے دین میں بھٹک جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ جملہ کب کہہ رہا ہے انسان؟ توحید کو مان چکا ہے، رسالت کو مان چکا ہے، لیکن حجت پروردگار کو نہیں مانا۔ اعلان کر رہا ہے کہ پروردگار میں اپنے دین میں بھٹک جاؤں گا، اور اس کے بعد اللہم لا تمیتنی میتۃ جاہلیہ، پروردگار مجھے جاہلیت کی موت نہ دینا۔ اس کے معنی ہے توحید کے مان لینے کے باوجود انسان کے لیے خطرہ ہے کہ انسان بھٹک جائے، توحید کے مان لینے کے باوجود جاہلیت کی موت کا خطرہ باقی ہے، رسالت کو مان لینے کے باوجود یہ خطرہ ہے کہ انسان بھٹک جائے اور جاہلیت کی موت مرے۔ لیکن اب اگر ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے تو اسے امام معصوم کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ امام اس انسان کو گمراہی سے بچائیں گے، امام اس انسان کو بھٹکنے سے بچائیں گے۔ یہاں تک میں آپ کو لے کے آ گیا، سب سے بڑی دولت ہمارے پاس اگر کوئی ہے تو یہی عقیدہ ولایت ہے، اور اس عقیدہ ولایت کو اگر ہم نے اپنے وجود میں قرار دیا ہے، روایتوں میں جو اس کی تشبیہ آئی بڑی پیاری ہے۔ روایتوں میں اس عقیدہ ولایت کی جو تشبیہ وارد ہوئی ہے وہ تشبیہ عطر سے دی گئی ہے، جسے آپ اپنی زبان پرفیوم کہہ سکتے ہیں۔ پرفیوم کی ایک عجیب خاصیت ہوتی ہے، آپ نے اگر پرفیوم لگایا ہے تو اب کہنے کی نہیں ضرورت ہے بغل والے سے کہ میں عطر لگا کے آیا ہوں، وہ خود بغل والے کو پتا چل جائے گا کہ آپ عطر لگا کے آئے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ولایت کو اللہ رب العزت نے عطر کی طرح سے ہمارے وجود میں قرار دیا ہے، ایسا وجود اس ولایت سے معطر ہو کہ دنیا کہے یہ علی والا ہے، دنیا کہے یہ امام حسین کا ماننے ہو۔ یہ اصل امتیاز ہے انسان کا، ورنہ خود اپنی زبان سے جا کر کہ میں امام حسین کو مانتا ہوں، ضرورت نہیں ہے۔ میری ٹی شرٹ کے اوپر، میری جیکٹ کے اوپر پیچھے لکھا ہو کہ میں امام حسین والا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ لکھا ہے، ایک میسج جا رہا ہے، ایک الگ بات ہے،
لیکن یہاں اعلان کی صورت نہیں ہے، خود یہ خوشبو پھیلنی چاہیے، یہ عطر کی طرح سے چاروں طرف خوشبو پھیل جائے. اور یہی ولایت ہے کہ جس کو پہنچانے کے لیے سرکار سید الشہداء نے اہتمام کیا ہے. جناب مسلم کو کیوں بھیجا تھا اس کوفے کی طرف؟ جناب قیس بن مصاہر سیداوی کو کیوں بھیجا تھا کوفے کی طرف؟ تاکہ سرکار سید الشہداء چاہتے تھے یہ ولایت کا پیغام پہنچایا جا سکے. میں اگلے مرحلے تک آپ کو لے کے آ گیا. یہ جو ولایت کا پیغام پہنچانا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب یہاں سے آپ توجہ فرمائیں، معمولی بات نہیں ہے. سرکار سید الشہداء نے، یہ سن 61 ہجری کا واقعات کربلا، سن 60 ہجری کا جو حج ہے وہ بڑا قیمتی تھا، معمولاً اس کا ذکر نہیں آتا ہمارے درمیان. سن 60 ہجری قمری کہ جس میں سرکار سید الشہداء حج کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ ایک اور حج ہے جو جسٹ اس سے پہلے کا ہے، سن 59 کا، 59 کا. یہ 2 سال کے حج سرکار سید الشہداء کے بڑے اہم ہیں. ظاہر ہے کہ سن 60 ہجری کا حج امام حسین نے عمرے میں تبدیل کر دیا اور آپ حج کے درمیان سے مدینہ مکہ معظمہ سے نکل آئے. لیکن جو سن 59 ہجری کا ہے، سرکار سید الشہداء نے اس حج میں شرکت کی ہے، مکمل حج کیا ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا، سرکار سید الشہداء نے اس حج پر جانے سے پہلے مدینہ طیبہ سے اپنے نمائندوں کو بھیجا تھا. سارے علاقوں میں امام حسین کے نمائندے گئے تھے اور سب کو امام حسین نے میدان منی میں ملاقات کے لیے بلایا تھا. اس ملاقات میں 200 اصحاب پیغمبر موجود تھے، 7000 کا مجمع تھا کہ جو امام حسین کا خطبہ سن رہا تھا اس میدان منی میں. روح منی، روح حج امام حسین ان سب کو خطاب کر رہے تھے. 3 باتیں امام حسین نے فرمائی تھی. ایک، کیا تم جانتے ہو کہ میرے بابا کا کیا رشتہ رسول اللہ سے ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ سرکار رسالت مآب نے میرے بابا کو اپنا بھائی دنیا اور آخرت میں کہا ہے؟ کیا جانتے ہو کہ میرے بھائی کو، میرے والد کو سرکار رسالت مآب نے نہ صرف یہ کہ بھائی کہا ہے بلکہ اپنا جانشین بنایا ہے؟ اور واقعہ غدیر، تم سب کو یاد ہے غدیر میں میرے بابا کو کس طرح سے رسالت مآب نے اپنا جانشین بنایا تھا. یہاں پر رک کر ایک جملہ میں عرض کر دوں. سن 59 ہجری کا واقعہ ہے. سرکار امیر المومنین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ سن 40 ہجری میں. پورے 19 سال کے بعد سرکار سید الشہداء 19 سال کے بعد امیر المؤمنین کی ولایت اور واقعہ غدیر کو لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں. شاید یہ امت کو پیغام دینا ہے کہ امیر المؤمنین کے ظاہری طور پر دنیا سے چلے جانے کے باوجود غدیر کی اتنی اہمیت ہے کہ بعد امیر المؤمنین بھی نہیں مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ غدیر کی اتنی اہمیت ہے. اور پھر سب سے وعدہ لیا کہ تم سب کو جا کر یہ پیغام سب تک پہنچانا ہے. یہاں پر اپنی امامت کا تذکرہ نہیں فرما رہے ہیں، امام حسن کی امامت کا ذکر نہیں، جبکہ امام معصوم ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ولایت امیر المؤمنین لوگوں کے دلوں میں اتر جائے. جو امیر المؤمنین کی بارگاہ میں آ جاتا ہے پھر وہ ولایت کے صحیح راستے پہ چل پڑتا ہے. اور اسی لیے ضروری ہے کہ امیر المؤمنین کی اس ولایت کو دوسروں تک پہنچائیں. میں جس مرحلے تک آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا. امام حسین نے اہتمام کیا ہے کہ دوسروں تک یہ ولایت پہنچائی جائے. صرف خود اپنے وجود میں اتارنا ذمہ داری نہیں ہے، خود اپنے بچوں تک ہی پہنچا دینا ذمہ داری نہیں ہے، صرف اپنے خاندان تک پہنچا دینا ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے دور دراز کے علاقوں تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ جملہ امام حسین نے 59 ہجری میں فرمایا تھا. عجیب ہے، جو جملہ سن 11 ہجری میں رسالت مآب نے امیر المؤمنین کی ولایت کے اعلان کے بعد فرمایا تھا، وہی جملہ پورے 49 سال کے بعد امام حسین پھر اسی میدان منی میں لوگوں کو متوجہ کراتے ہوئے کہہ رہے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.
جو لوگ سامنے موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو میرے سامنے نہیں ہیں. اتنی اہمیت ہے. یہ ولایت کا پیغام پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم اس مرحلے میں کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، اس مرحلے میں ہیں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جملہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دینے والے بن جاؤ، لیکن زبان سے نہیں. بغیر السنتکم، تم اپنی زبان سے دعوت دینے والے نہ ہو. اس میں کون سا کمال ہے؟ اپنے عمل کے ذریعے سے. آفس میں بیٹھنے والا انسان اپنے کردار کی بلندی کے وہ نقوش قائم کرے کہ دیکھنے والا خود پوچھے کہ تم کس کے ماننے والے ہو. انسان روڈز کے اوپر اپنی گاڑی کو لے کے نکلا ہے، یہ نہ سمجھے کہ مثال کے طور پہ زید ہے، عمر ہے، کسی اور نام سے نہیں. سامنے گزرنے والا ہر انسان جب دیکھے تو سمجھ جائے کہ یہ امیر المؤمنین علی والا ہے جو گزر رہا ہے. ہمارا یہ انداز ہونا چاہیے. دنیا میں آج جو اسلام کی تصویر کو خراب کر کے پیش کیا گیا، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے بھی اسلام کے اصولوں کو دنیا تک نہیں پہنچایا. اور اتفاق یہ ہے کہ ہم جس جگہ پر قیام پذیر ہیں وہاں پہ اگر ہم دیکھیں بہت سی اچھائیاں ہیں کہ جنہیں اسلام نے ہم سے طلب کیا تھا، غیروں نے لے لیا، ہم نے چھوڑ دیا. یہ عجیب ہے. جو ہم سے طلب کیا گیا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، ہمیں نہیں چاہیے، وہ دوسروں نے لے لیا. آج سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم دوبارہ اس اسلام کے وقار کو، اسلام کو لا کر واپس دیں. وہ دین جو دین پروردگار ہے، اس دین پروردگار کے لیے ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ اس دین پروردگار کو حفاظت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں. اس انسان کیوں فرمایا ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد. دو معصوم کی حدیث ہے، چھٹے امام نے بھی فرمایا، 8ویں امام نے بھی فرمایا ہے. فرماتے احیو امرنا، ہماری امامت کو زندہ رکھو. ماشاء اللہ، ہم امامت کو زندہ رکھیں گے؟ ہے کسی میں ہمت کہہ دے کہ ہم زندہ رکھیں امامت کو؟ ہم امامت کو زندہ رکھیں گے یا امامت ہمیں زندگی عطا کرے گی؟ وہ ممکن ہی نہیں ہے. مولا احیو امرنا، آپ نے فرمایا کہ ہماری امامت کو زندہ رکھو. مولا ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے. فرمائے رحم اللہ من احیا امرنا. اس لیے یہ ذہن میں تصور نہ پیدا ہو جائے کہ ہم امامت کو زندہ کرتے نہیں. فرمایا جو امامت کو زندہ رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو اللہ کی رحمت ملتی ہے. یہ ذہن میں تصور نہ پیدا ہو کہ تمہاری بنا پر امامت زندہ نہیں. تمہاری ضرورت نہیں ہے امامت کو، تمہیں ضرورت ہے کہ رحمت پروردگار کو لینا ہے، امامت کا تذکرہ کرو. پوچھنے والے نے پوچھا کہ فرزند رسول ہم کیسے آپ کی امامت کو زندہ رکھیں؟ فرمایا کہ تم سب ہم اہل بیت کے معارف کو ہم سے حاصل کرو، وعلم الناس، لوگوں کو جا کر سکھاؤ. لو علم الناس محاسن علومنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی اچھائیاں پتہ چل جائیں وہ خود بخود ہماری پیروی کرنے لگیں گے. ہم نے کتنا پہنچایا دین اہل بیت کو لوگوں تک؟ کیا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم پہنچائیں؟ ممکن تھا، ہم نے پہنچایا نہیں. اپنی اس ذمہ داری کو ہمیں کربلا کے امام حسین کے اس جملے سے اپنے وجود میں اتارتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. حل من ناصر کے ایک معنی یہی ہے کہ تم اس امامت کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچاؤ. آئیے میں آپ کو لے کے چلوں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو امامت کے پیغام کو دنیا تک پہنچاتا ہے اسے بڑی عزت ملتی ہے. آپ نے یقیناً نام سنا ہے، ہمارے استاد ہیں اور بڑا عظیم درجہ ہے، بڑا رتبہ ہے، اور صاحبان علم کے درمیان ان کا بڑا شرف اور بڑی عزت ہے. آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالی، آپ نے یقیناً نام سنا ہے. مراجع کرام میں ان کا ایک اپنا مقام ہے
اور علم اصول میں ان سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے۔ علم اصول آپ جانتے ہیں کہ علم اصول اور فقہ یہی دو میدان ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کی مہارت اس کو مجتہد بناتی ہے۔ علم اصول میں استاد کل سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا اور جو ہم سب کے لیے درس ہے۔ انہوں نے واقعہ نقل کیا اس عظیم الشان مرجع کا کہ جن کی عالم شیعیت میں ایک خاص منزلت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ میرزائے شیرازی رحمت اللہ علیہ، نام آپ نے سنا ہے۔ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے تمباکو کا حکم دیا تھا اور جس کی بنا پر انگریزوں کو اس زمانے میں ایران پر قابض ہونے کا موقع نہیں مل پایا تھا۔ موجود ہے سامرہ میں، فتویٰ دیا ہے، حکم دیا ہے ایران کے لیے، اور ایران میں داخل نہیں ہو پائے یہ لوگ اور ایران پہ قبضہ نہیں کر پائے تھے۔ پوری تفصیل ہے، اس تفصیل میں نہیں جانے کا موقع ہے، اور آپ میں سے اکثر افراد جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ اب بعد میں ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ جنہوں کے ذہنوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ کا ایک واقعہ نقل کیا میرے استاد آغا وحید خراسانی نے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں، ظاہر ہے کہ انسان کی عمر ہوتی، کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، کل یا پرسوں، کہ حقیقت یہ ہے کہ مرجعیت علم اہل بیت اطہار کی بنا پر عمر بڑھ جانے کے باوجود لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہوتی ہے، وہاں عمر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ آغا میرزائے شیرازی عالم یہ ہے کہ ضعیفی ہے، کہن سالی ہے، بالکل کمر جھک چکی ہے، نگاہیں کمزور ہو چکی، لیکن مرجعیت ہے آپ کے پاس۔ مرجعیت علم اہل بیت کی بنا پر ہے۔ آپ آخری دنوں میں بالکل آپ کی آنکھوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، دیکھنا آپ کے لیے ممکن نہیں رہ گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک عالم ہے تو اب علم سے تو خود کو دور نہیں کر سکتے۔ آپ صبح میں اپنے شاگردوں کو بلاتے تھے، وہ لوگ آ کر آپ کے چاروں طرف بیٹھ جاتے تھے اور وہ کتاب کھول کر پڑھتے تھے۔ میرزائے شیرازی ان کتابوں کو سننے کے بعد انہیں پڑھاتے تھے۔ میری آنکھ ساتھ نہیں دے رہی ہے لیکن زبان تو ساتھ دے رہی ہے۔ علم بانٹنے کے یہ بھی طریقہ۔ ایک دن ظاہر ہے کہ اب کسی سے ملنا چھوڑ دیا تھا انہوں نے، لوگ نہیں آتے تھے، شاگردوں کے ذریعے سے فتوے پوچھے جاتے تھے، لوگوں سے ملاقات کا انہوں نے بالکل دروازہ بند کر دیا تھا، لوگ نہیں مل پاتے تھے۔ جس کو بھی کام ہوتا تھا، کوئی خاص بات ہوتی تھی، شاگرد کے ذریعے سے وہ بات آپ تک پہنچائی جاتی تھی اور آپ اس کا جواب دیتے تھے، ملاقات لوگوں سے نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن آغا وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ ایک دن دروازے پر ایک اور بوڑھا، یہ بھی کافی ضعیف العمر تھے، ایک اور بوڑھا انسان دروازے پہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے میرزا شیرازی سے ملاقات کرنی ہے۔ خادم نے کہا نہیں، وہ تو ملنا چھوڑ دیا انہوں نے، عوام سے ملتے ہی نہیں ہیں، عوام بھی نہیں بلکہ علماء سے بھی صرف اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کسی سے نہیں ملتے۔ کہ نہیں مجھے ملنا ہے، میں بہت دور سے آیا، ایران سے آیا ہوں۔ یہ سامرہ کا واقعہ ہے، سامرہ عراق کا واقعہ۔ کہا نہیں، ملاقات ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل۔ کہا کچھ بھی ہو جائے مجھے ملنا ہے۔ کبھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ نہیں اٹھتے ہیں، نہیں ملاقات کرتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس بزرگوار نے کہا جو ضعیف العمر تھے کہ بس ایک کام کر دو، میں جس نام کو تم سے بتا رہا ہوں جا کر ان تک یہ نام پہنچا دو، بس۔ وہ کہہ دیں ملنا ہے میں چلاؤں گا ملنے، وہ کہہ دیں نہیں ملنا ہے میں واپس چلا جاؤں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ کہہ دیں۔ خادم نے کہا اچھا اپنا نام بتائیے۔ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ اس نام کو لے کر وہ خادم آیا آغا میرزائے شیرازی کے پاس کہ آپ سے ملنے کے لیے دروازے پہ ایک بوڑھے ضعیف العمر کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ نام بتایا، کہا کہ اب آپ کو اختیار ہے کہ ملے نہ ملے۔ ادھر تو خادم بات کر رہا ہے، ادھر اتنی دیر میں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا میرا ماما کہاں ہے، میرا ماما لاؤ۔ ماما سر پہ رکھوایا اپنے خادم کے ذریعے سے، اس کے بعد لباس پہنا، عبا اوڑھی، کہا چلو کہاں پہ ہے وہ؟ دروازے پہ پکڑا کہ خادم بڑی مشکلوں سے ان کو لے کے آیا، چل نہیں پا رہے ہیں لیکن لے کے آیا دروازے تک۔ اور پھر جب پتہ چل گیا کہ سامنے ظاہر کہ آنکھیں تو کام نہیں کر رہی تھیں، جب پتہ چل گیا کہ یہی وہ شخص ہے، سینے سے لگا لیا ان کو۔ اچھا سب حیرت، سارے شاگرد بھی آ چکے ہیں، خادم بھی کھڑا ہے، سب حیرت میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک عام انسان کے جو آیا ہے کہ جس سے میں نے خادم سوچا منع کر دیا تھا، اب اتنے اشتیاق کے ساتھ مل رہے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے، ایک طرف سے خادم ان کو پکڑے، دوسری طرف سے وہ بزرگوار ان سب کو لے کے ایک پورے قافلے کی شکل میں آغا میرزائے شیرازی اپنے حجرے میں آئے، آ کر بیٹھے، آرام سے بیٹھ کے گفتگو شروع کی۔ دوران گفتگو کہتے ہیں
یہ مرجع ہیں، مرجع مسلم ہیں، شاگرد ہیں، ہزاروں شاگرد ہیں، ہزاروں کتابیں پڑھائی ہیں، ہزاروں کتابوں پہ تعلیقہ لکھا ہے، نہ جانے کتنی دین شیعت کی خدمت ہے۔ کہتے ہیں اس بزرگوار سے کہ میں جتنی میرے پاس مرجعیت ہے، جتنی میرے پاس خدمت ہے، جتنے میرے پاس شاگرد ہیں، میں ان سب کا ثواب آپ کو دینے پر تیار ہوں، بس شرط یہ ہے کہ آپ نے جو خدمت کی ہے وہ مجھے دے دیں۔ کیا کیا ہے اس شخص نے کہ اتنا بڑا کام؟ ظاہر ہے کہ مرجعیت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے آیت اللہ العظمیٰ آئے سید علی خامنئی حفظہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ رہبریت اور مرجعیت میں فرق ہے۔ مرجعیت کی ذمہ داریاں عظیم ہوتی ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک انسان کے پاس۔ جو مرجعیت ہے یہ بہت بڑی، البتہ رہبریت بھی کوئی چھوٹی موٹی، بہت عظیم ذمہ داری ہے، لیکن مرجعیت بھی کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ اتنی خدمتیں کرنے والا انسان، آپ تو سوچئے سب جتنا مجمع بیٹھا ہے، آپ سب نے نماز پڑھی ہے، آپ نے بڑے اطمینان سے نماز پڑھ لی، کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے بارے میں آپ کو جواب نہیں دینا ہے میدان محشر میں، اسے جواب دینا ہے جن کی آپ نے تقلید کیا ہے۔ عجیب ہے، نہ جانے کتنے کروڑ انسان ہیں کہ جن کے عمل کی ذمہ داری ایک شخص نے لی ہے کہ جس کی تقلید میں آپ ہیں، اور وہاں وہ فرما رہے ہیں کہ میرے سارے اعمال تم لے لو، اپنا عمل مجھے دے دو۔ کیا کیا؟ اچھا اب تو شاگرد بول پڑے کہ بھئی اتنا احترام کیا آپ نے، اتنے زیادہ رسپیکٹ کے ساتھ لا کے آپ نے بٹھایا، آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے، کہاں خود اٹھ کر گئے، ان کو لے کے آئے، اور اب یہ جملہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کہا یہ ہمارا کلاس فیلو ہے، میرے ساتھ کلاس میں پڑھتا تھا، جب مجتہد ہو گئے تو میں سرزمین نجف سے، اس زمانے میں کربلا آئے تھے، میں وہاں سے کربلا آ گیا، نجف سے تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کربلا آیا اور کربلا میں درس خوانی شروع کیا۔ یہ نجف اشرف سے مجتہد مسلم بن جانے کے باوجود واپس ایران پہنچے اور اپنے گاؤں گئے، اپنے گاؤں میں جا کر سارے علاقے کے سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے انہیں قرآن پڑھاتے تھے اور ساتھ میں محبت اہل بیت عطا کرتے تھے۔ کہ یہ جو مبلغ ولایت اہل بیت اطہار کا درجہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ میں اپنی ساری مرجعیت کو ترک کر کے انہوں نے جو تبلیغ کا کام کیا ہے اس کا ثواب لینے پہ تیار ہوں، کہ اتنا اہم ہے۔ ایک بچے کو ولایت بتا دینا، ایک انسان کو ولایت سے قریب کر دینا، ایک عام آدمی کو اہل بیت اطہار کی ولایت بتا دینا، اتنا بڑا شرف رکھتا ہے۔ کیا ہم نے یہ کام کیا اپنی جگہ پر؟ کیا ہم اہل بیت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے قرار پائے؟ اگر نہیں تو آج سے شروع کرنا ہے۔ ہمیں اپنے وجود کے ساتھ اہل بیت اطہار کی خدمت کا جذبہ لے کے آگے بڑھنا ہے، اور آپ یقین جانیں، میں انشاءاللہ شاید پرسوں اس کے اگلے دن گفتگو آئے گی، اگر آج کے دور میں مشکلات کے مقابل ہمیں خود کو بچانا ہے تو صرف یہ ولایت اہل بیت ہے جو بچا سکتی ہے، اور کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی، نہ ہماری تعداد، نہ ہمارا پیسہ، نہ ہماری سیاست، کوئی چیز نہیں ہمیں بچا سکتی۔ اگر کوئی شے بچانے والی ہے تو یہ صرف ولایت اہل بیت اطہار ہے۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدمت کا جذبہ لے کے آگے بڑھیے، جو جہاں جس منصب پر جس جگہ بھی ہے کسی نہ کسی انسان کے خدمت کے اندر اپنے کو قرار دے۔ میں خدمت کروں گا، میں آگے بڑھوں گا، میرے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ نہیں 100 ہزار 2000 نہیں، ایک آدمی کی بھی اگر آپ نے خدمت کر لیا صرف اس بنا پر کہ یہ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک آدمی ہم طے کر لیں، ہمیں امام حسین کے چاہنے والے کی خدمت کرنی ہے، ہمیں امام حسین کے عزادار کی خدمت کرنی ہے، ہمیں امام حسین کا نام لینے والے کی خدمت کرنی ہے۔ بس میں نے ختم کیا، میں آپ کو لے کے چلوں۔ یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے عظیم، جو آپ حضرات زیارت پہ جاتے ہیں انہوں نے ضرور سنا ہوگا۔ اسی ایران میں مشہد مقدس میں ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں، مرحوم حاج شیخ کافی۔
اور مجھے یاد ہے 92 میں جب فرسٹ ٹائم میں ایران پہنچا ہوں، اس زمانے میں یہ سی ڈی نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں کیسٹس ہوتے تھے. اگر آپ حضرات جو بزرگان یاد ہوگا، سی ڈیز کا دور نہیں تھا، کیسٹس کا زمانہ تھا. جتنی دکان سے ہم لوگ گزرتے تھے مشہد مقدس، ہر دکان پر ان کی کیسٹ لگی ہوتی تھی. اتنی محبوب شخصیت. اور آج بھی آپ ان دکانوں پہ جائیں جن دکانوں کے اوپر تبلیغات کے سامان رکھے ہوتے ہیں، وہاں ضرور آغا کافی کی سی ڈی موجود ہوتی ہے، بلکہ لگی ہوتی ہے. ان کی تقریر آج بھی محبوب ہے، بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے. ان کی تقریریں آج بھی اتنی ہی وزنی سمجھی جاتی ہیں. آغا کافی کا عالم یہ تھا کہ جس جگہ تقریر کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. جنب خفیر، ظاہر ہے کہ ملک پورا شیعوں کا ہے. جنب خفیر. اچھا، انقلاب سے پہلے شہادت ہوئی ہے ان کو شہید کیا گیا تھا، اور بڑی مظلومیت کے ساتھ. اور انہوں نے بہت تفصیل ہے، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کس طرح سے وصیت کی تھی اور کس طرح سے پھر ان کو اس مشہد مقدس میں دفن کیا گیا. جبکہ اس زمانے میں باطل اور ظالم شاہ یہ چاہتا تھا کہ یہ مشہد میں نہیں تہران میں دفن ہو. کیسے کیسے پھر مشہد جنازہ پہنچا، دفن کیا گیا، وہ تفصیل ہے. مرحوم آغا کافی مجتہد نہیں تھے، مرحوم آغا کافی مرجع نہیں تھے، مرحوم آغا کافی عالم نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بے پناہ محبوب خطیب تھے. ابتدا کہاں سے کی تھی؟ مشہد مقدس میں اس زمانے میں جو زائرین آتے تھے، ان زائرین کو کھڑے ہو کر 8ویں امام کی زیارت پڑھاتے تھے بس. اور دھیرے دھیرے ان کو اتنی عزت ملی کہ پھر وہ خطیب، اور پھر خطیب میں بھی وہ عظیم الشان خطیب بنے. ان سے وہ آتے تھے مشہد مقدس میں، جو حرم میں ان کے لیے خاص کمرہ بنا دیا گیا تھا، اس کمرے میں بیٹھتے تھے وہ. ان سے، ان کے بیٹے سے لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے والد اتنے مشہور کیسے ہو گئے؟ اچھا دیکھیے، یہ ہوتا ہے مثلا ایک عام مجمع میں ایک امامے والا آ جائے تو اس کو عزت ملتی ہے، لیکن جہاں پہ سارے امامے والے ہوں، پھر وہاں تو مجتہد ہونا چاہیے، تب اس کو زیادہ عزت ملے گی. ان کے بیٹے سے لوگوں نے پوچھا کہ آخر اتنی عزت کیوں آپ کے والد کے پاس ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مجتہد نہیں ہے، مرجع نہیں ہے، عالم نہیں ہے. ان کی تو بہت زیادہ شہرت علمی دنیا میں تو نہیں تھی، لیکن اتنے مشہور خطیب کیسے بنے؟ کوئی وجہ تو ہے. بیٹے نے کہا کہ بھئی ہماری ہمت تو نہیں ہوئی کبھی میں ان سے پوچھ سکوں یہ بات. ایک کام کرو، رات میں مجلس پڑھنے آ رہے ہیں حرم میں، یہ سارے مومنین سے کہا، وہ رات میں آئیں گے تقریر کرنے کے لیے، خود ان سے پوچھ لینا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو اتنی شہرت ملی ہے. رات میں مجلس پڑھ کے جیسے ممبر سے اترے، اپنے خاص حجرے میں اپنے روم میں گئے، جا کر بیٹھے، یہ سب وہیں پہنچ گئے. یا سرکار آپ سے ایک سوال پوچھنے آئے ہیں، بولو کیا بات ہے؟ کہ یہ بتائیے آپ مجتہد ہیں؟ کہا نہیں مجتہد نہیں ہوں. آپ مرجع ہیں؟ نہیں مرجع نہیں ہوں. آپ عالم ہیں موسٹ لرنڈ؟ کہا نہیں میں وہ بھی نہیں ہوں. کہ پھر اتنی عزت آپ کو کیوں ملی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں تک پہنچے؟ کوئی تو ریزن ہوگا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کبھی کبھی ہم لوگوں کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میں جانتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ مثلا اچھا نہیں تھا، پھر کیسے یہاں تک پہنچ گیا؟ بہت سارے اوقات انسان کی کچھ عبادتوں کے نتیجے میں اللہ درجہ اور منصب دیتا ہے، لہٰذا اس کے منصب اور درجے سے حسد نہ کیجئے، اللہ سے اپنے لیے دعا کیجئے. جو اللہ انہیں دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ حسد کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو اتنا منصب ملا، اتنی عزت شہرت ملی ہے کہ اتنا زیادہ مجمع ہے، وجہ کیا ہے؟ جب آپ سنیں گے آغا کافی نے کہا کہ میرے پاس کوئی شہرت، کوئی مجمع کا روب دبدبہ کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کچھ میرے پاس ہے تو یہ سب امام حسین کی عطا ہے. مجھے امام حسین نے دیا بس، اور کچھ نہیں میرے پاس. کیا ہوا؟ کیسے ملا آپ کو؟ اب سنیں آپ. انہوں نے کہا کہ مجھے امام حسین سے کیسے ملا سنو گے تم لوگ؟ کہا بتائیے کیسے ملا. جس زمانے میں انہوں نے تقریر کی تھی اسی تہران میں، البتہ شہرت نہیں تھی، کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی مجمع نہیں ہوتا تھا، ایک عام قسم کے خطیب تھے، لیکن انہوں نے اس تقریر میں شاہ کے خلاف بیان دیا تھا. نتیجے میں شاہ نے ان کو شہر بدر کر دیا تھا، یعنی مشہد میں نہیں رہ سکتے، تہران میں نہیں رہ سکتے، ایک گاؤں بھیجا گیا تھا. گاؤں میں جس زمانے میں ان کو بھیجا گیا وہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں تھی. اس زمانے میں تو شہروں میں نہیں تھی، گاؤں میں تو اور بری حالت تھی، چونکہ میں انقلاب سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. کچھ بھی فیسلٹی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، الیکٹرکسٹی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. بڑی عجیب کیفیت. یہ شدید بیمار ہوئے، سینے میں درد ہوا ان کے. آس پاس کے گاؤں میں سارے افراد
جتنے ڈاکٹر تھے سب نے کہہ دیا کہ بھئی ہم کو سمجھ ہی نہیں آ رہا بیماری کیا ہے ان کی. وہ بیماری خیر وہ حالات اور ماحول کی بنا پہ پیدا ہوئی تھی. انہوں نے اس زمانے میں آغا فلسفی تہران میں بڑے عظیم الشان اور مشہور خطیب تھے, بہت عظیم انسان گزرے ہیں, بڑی خطابت کی دنیا میں بڑا شہرا تھا ان کا بھی. ان کو انہوں نے خط لکھا کہ میں اس وقت تبعید میں یعنی شہر بدر کر دیا گیا, اس گاؤں میں رکھا گیا ہے مجھے, آپ تہران میں رہتے ہیں, کچھ راستہ نکالیں کہ میں یہاں سے نکل آؤں تاکہ میں اپنا علاج کرا سکوں, اس لیے کہ میں دھیرے دھیرے موت کی طرف جا رہا ہوں, بالکل مایوس ہوتا جا رہا ہوں. آغا کافی نے بات کی گورنمنٹ سے اور پھر اس زمانے میں اس حکومت سے بات کی اور پھر ان کو وہاں سے نکلوا کے تہران بلایا گیا. تہران میں آغا کافی نے اپنے گھر میں جب ان کو مہمان بنایا تو کہا کہ اب بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ, کیا کرنا, ابھی بالکل نوجوان تھے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا علاج ہو جائے تاکہ میں مجلس سے پڑھ سکوں گا. نہ مجلس نہیں پڑھ پاؤں گا, میرے شدید درد ہے سینے میں. اچھا اس زمانے میں ٹیکنالوجی یا میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کر پائی تھی. کہاں جانا چاہتے ہو؟ اچھا اتفاقاً جملہ کہا انہوں نے کہ تم جرمنی جانا چاہو گے یا انڈیا. اس زمانے میں ہندوستان کی شہرت تھی کہ وہاں پہ کہا جاتا تھا کہ ہندوستان کے ڈاکٹرز اچھے ہوتے ہیں, کہ وہاں جانا چاہو گے یا جرمنی جانا چاہو گے؟ جواب دیکھیں, معرفت اس کو کہتے ہیں. کہ آغا کافی کہتے ہیں آغا فلسفی سے, آغا فلسفی اگر مجھے بھیجنا ہے تو وہاں بھیجئے جہاں کنفرم مجھے شفا مل جائے. میں انڈیا چلا جاؤں, کیا گارنٹی کہ میں صحیح ہو کے آؤں گا؟ جرمنی تو خیر آج بھی اس زمانے میں بڑی شہرت تھی اس میڈیکل سائنس میں. جرمنی چلا جاؤں, کیا گارنٹی کہ میں صحت پا کے واپس آؤں گا؟ آغا فلسفی نے پوچھا پھر کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا اگر آپ واقعاً میرے لیے جو اس زمانے میں پاسپورٹ بنانا مشکل کام ہوتا تھا, خاص طور سے ان لوگوں کو جن کو حکومت نے سزا دی ہے, اس لحاظہ آغا فلسفی کا ہونا بیچ میں ضروری تھا تاکہ وہ سفارش کرنے اور پاسپورٹ بنے اور پھر اس کی بیس پہ ویزا لے کے یہ جا سکیں. کہ اگر آپ واقعاً میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں, مجھے کہیں بھیج سکتے ہیں, تو میرے شفا کے لیے مجھے کربلا بھجوا دیجئے. کہ ٹھیک ہے یہی چاہتے ہو, میں تمہارے لیے کربلا کا انتظام کیے دیتا ہوں. پاسپورٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا, پاسپورٹ بنوایا, خود اپنی ذمہ داری کے اوپر بنوایا, پھر ویزے کے لیے اپلائی کیا گیا, سب کچھ ہوا. آئے کربلا, زیارت کر رہے ہیں, آگے کافی خود بیان کر رہے ہیں کہ میں عالم یہ تھا کہ اب کربلا معلیٰ میں کوئی میرا جاننے والا نہیں, کوئی میرا ماننے والا نہیں, کوئی میری صورت نہیں جانتا, کچھ بھی نہیں, میں کہاں جاؤں, کیا کروں؟ لیکن ظاہر ہے کہ امام حسین کی بارگاہ میں آئے, اب اس سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا. کہ ایک دن اچانک مجھے خیال پیدا ہوا کہ سب زیارت کرنے آئے ہیں اور میں بھی آیا ہوں, لیکن اگر مجھے کچھ امام سے لینا ہے تو کچھ اضافی خدمت, ایکسٹرا سروس کرنی پڑے گی. اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیے گا, جس کو آپ اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ اگر نارمل سیلری کے اوپر, جو ہمارے یہاں تو مجھے نہیں پتا ہمارے یہاں کلچر ہے, نارمل سیلری کے اوپر زندگی گزارنی تو ٹھیک ہے, زیادہ پیسہ چاہیے تو پارٹ ٹائم جاب کرنا پڑے گی, ہے ہی نہیں؟ پارٹ ٹائم جاب کس لیے؟ اس لیے تاکہ زیادہ محنت کریں تو زیادہ پیسہ ملے. کہ اگر واقعاً امام حسین سے کچھ لینا ہے تو ایکسٹرا سروس کر دینی پڑے گی. کیا کریں؟ خادموں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ امام کے حرم میں صفائی کب ہوتی ہے؟ کہ ہم لوگ کا روٹین ہے, مہینے میں ایک دن صفائی ہوتی ہے. اس مہینے کب صفائی ہوگی؟ کہ فلاں دن صفائی ہونی ہے. خادموں نے بتایا کیا یہ پاسبل ہے کہ میں بھی صفائی میں؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, خادم صرف آتے ہیں. کہ نہیں کچھ کوشش کرو, سفارش کرو, میں آیا ہوں ایران سے اور میں مجلس سے بھی پڑھتا ہوں. بڑا انہوں نے تھوڑا بہت تعارف کرانا چاہا, بڑی مشکلوں سے ان کو پرمیشن ملی اور انہوں نے کہا کہ کہو تو میں عطر بھی خرید کے لے آؤں تاکہ شاید ممکن ہے کہ امام کی, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر حرم کی صفائی ہوتی بعد میں عطر کے ذریعے سے دیواروں کو معطر کیا جاتا ہے. کہ میں عطر لے آؤں گا؟ نہیں عطر بھی امام حسین کے حرم میں بہت ہے, تو میں عطر لانے کی ضرورت نہیں, خود بس آ جانا. آغا کافی کہتے ہیں کہ میں وقت مقررہ پر پہنچا اور جس موقع کے اوپر امام حسین کے حرم میں سارے لوگوں کو, زائرین کو باہر نکالا جا رہا تھا, ہم لوگ سائیڈ میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے, اور جب ہمارا نمبر آیا تو ہمیں زری سے کچھ فاصلے پر موقع دیا گیا کہ یہاں اس ایریا کو صاف کرنا تمہارا کام ہے. کہ میں زری کے طرف دیکھ رہا تھا اور صفائی کرتا جا رہا, دیوار صاف کر رہا ہوں تو زری کو دیکھ رہا ہوں, زمین صاف کر رہا ہوں تو زری کو دیکھ رہا ہوں, فرش صاف کر رہا ہوں تو زری کو دیکھ رہا ہوں, اور بس امام سے یہی کہہ رہا تھا کہ مولا میں نے یہ آپ کے حرم میں جو خدمت کی ہے صرف آپ کے لیے خدمت کی ہے, مجھے نہ دنیا سے شہرت چاہیے ہے, نہ دنیا سے مال چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. آگے کافی کہتے ہیں کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے ایک نور
زری سے بلند ہوا، اور یہ نور وہاں سے جب مجھ تک پہنچا تو مجھے اس دن سے سرکار سید الشہداء نے اس نور کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ میری بیماری کو دور کر دیا، نہ صرف یہ کہ میری زندگی کی مشکلات، چونکہ حکومت سے ٹکرا گئے تھے، بادشاہ وقت سے ٹکرا گئے تھے، ان مشکلات کے مجھے پریشانی ہوئی، اور اس دن کے بعد سے جو میری مجلسوں میں میری مقبولیت، میری شہرت، میرا نام ہر طرف میرا چرچا شروع ہوا، یہ امام حسین کی بنا پر ہے۔ یعنی آپ نے غور کیا، اگر امام کی کوئی خدمت کر رہا ہے انسان تو امام سے ضرور ملتا ہے۔ اپنے اندر بھی ہمیں یہ شوق پیدا کرنا چاہیے۔ یہ 10 دن امام حسین پر گریہ کرنے کے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ امام حسین کی خدمت کے بھی دن ہیں۔ آئیے، ولایت امام حسین کو اگر اپنے دلوں میں ہم نے جگہ دی ہے تو خدمت امام حسین کا جذبہ لے کے بڑھیں۔ ہمارے وہاں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہوتی، یہاں پہ تو نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم نکلے ہیں کہ کوئی ایک عزادار ہے کہ جو جا رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، ہم نے پہنچا دیا، یہ چھوٹی سی خدمت کبھی کبھی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ دسترخوان پہ پتا ہے کہ نیاز کے موقع پر اس کو جلدی جانا ہے، میں اگر اپنی جگہ پر اس کو بٹھا دوں، یہ ایک چھوٹی سی خدمت بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ سے مجمع ہے، یہاں جگہ موجود ہے، لیکن اگر جگہ نہیں ہو، میں ذرا سا تنگی میں بیٹھ جاؤں تاکہ کسی اور امام حسین کے عزادار کو بیٹھنے کا موقع مل جائے، یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی خدمت ہے۔ ہم کو بھی اپنے اندر امام حسین کی خدمت کا جذبہ ڈھونڈنا چاہیے، موقع کہ کوئی موقع مل جائے اور امام حسین کی کم از کم ان 10 دنوں میں خدمت کر سکیں۔ اس لیے کہ امام حسین اتنے کریم ہیں کہ اپنے اس دشمن کو بھی پانی پلا رہے ہیں کہ جو بظاہر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اور سرزمین کوفہ سے دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ اتنے کریم ہے امام حسین۔ زہرا کا بیٹا کائنات کو بانٹ رہا ہے، لینے والے چاہیے آئیں، کون ہے جو اپنی خالی جھولی کو لے کر حسین کے سامنے کھڑا ہو جائے، امام حسین اسے عطا کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ محرم کی دوسری تاریخ ہمارے درمیان سے آج گزری ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ بعض ارباب مقاتل نے اس تاریخ میں امام حسین کا سرزمین کربلا پہنچنا بیان کیا ہے۔ حسین سرزمین کربلا پہ آ چکے ہیں۔ راستے میں ہر کا لشکر ہے کہ جس لشکر کو حسین نے خود پانی پلایا ہے، خود اس ایک لشکر ہر کے سپاہی کا بیان کہ میں جس موقع کے اوپر پیاس کے عالم میں لشکر حسینی تک پہنچا، عالم یہ تھا کہ امام کے سارے چاہنے والوں نے اپنے اپنے مشکیزے دے دیے تھے، مجھ سے مشکیزے کا دہانہ نہیں کھل رہا تھا، اتنا ہاتھ کانپ رہا تھا پیاس کی شدت سے۔ کہتا ہے کہ خود زہرا کا لاڈلا اپنی جگہ سے اٹھا، امام خود میرے قریب آئے، اپنے ہاتھوں سے امام حسین نے مشکیزے کے دہانے کو کھولا، میرے حوالے مشکیزہ کیا کہ اب تو پانی پی لو۔ ہاں حسین اتنے کریم، اتنا کریم امام حسین۔ آج وہی حسین سرزمین کربلا پہ پہنچ رہے ہیں، گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، امام حسین نے دوسرے گھوڑے پہ خود کو سوار کیا، وہ گھوڑا بھی آگے بڑھنے پہ تیار نہیں ہے، پورا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا حسین نے 7 گھوڑے بدلے لیکن کوئی گھوڑا آگے بڑھ نہیں رہا ہے۔ اچانک امام حسین نے پاس موجود کچھ افراد کو بلایا، بتاؤ اس علاقے کا کیا نام ہے؟ جانتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ سب کو خبر مل جائے۔ کسی نے بتایا کہ اس جگہ کا نام نینوا ہے، پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا غادریہ بھی اسے کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا اور کوئی نام؟ کسی نے آواز دی کہ یقال لہا بکرب و بلا، اس جگہ کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ امام حسین گھوڑے سے زمین کے اوپر آ گئے۔ زمین پر پہنچنے کے بعد خاک کو حسین نے اپنے مشام کے قریب لے جا کر
یہ آواز دی کہ ہاں ہاں ہونا محط رحالنا، یہیں پر ہمارے قافلے ٹھہریں گے، یہیں پہ ہمارے جوان قتل ہوں گے، یہیں پہ سیدانیوں کے سروں سے چادروں کو چھینا جائے گا، یہیں کے اوپر اہل حرم کو اسیر کیا جائے گا۔ ہاں حکم دیا گیا، ابھی خیمے نصب ہو رہے ہیں، بیویاں خیمہ نصب ہو جانے کے بعد بڑے احترام کے ساتھ اتاری گئیں اور اب اپنے اپنے خیموں میں بیویاں پہنچ چکی ہیں، لیکن اچانک جناب فضہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ سنو گے عزاداروں، آنے کے بعد فرماتی ہیں اے آقا، شہزادی زینب نے آپ کو بلایا ہے۔ امام حسین آئے، اپنی بہن کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، بہن آ کے لپٹ گئی، کہتی اے بھیا کہیں اور چلیے لیکن یہاں نہ رکیے گا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرماتی اے بھیا، جب سے میں اس سرزمین پہ پہنچی ہوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے قریب میں کوئی خاتون ہے، قریب میں کوئی بیوی ہے جو ماتم کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کا ماتم کر رہی ہے۔ امام حسین نے اپنی بہن کا بازو تھاما، اے بہن زینب آؤ، آ کے چلو دیکھیں کہ یہ کون گریہ کر رہی ہے۔ آئے پشت خیمہ پر، دیکھا آواز کانوں سے ٹکرا رہی تھی، ایک ماں فریاد کر رہی تھی اے میرے پروردگار، میں نے چکیاں پیس کے اپنے بیٹے کو پالا ہے، اے میرے پروردگار میرے بچوں پہ رحم کرنا، اے میرے پروردگار میرے بچوں کو پیاس سے محفوظ رکھنا۔ آزاداروں سنو گے، امام حسین نے فرمایا اے زینب تم نے پہچانا نہیں، یہ اماں ہیں جو مدینہ طیبہ سے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، قافلے کے ساتھ یہ ماں موجود ہے جو مسلسل اپنے بیٹے پہ ماتم کر رہی ہے۔ آزاداروں 10 میں مکمل کر دیتا لیکن ایک جملہ اور سن لیجئے، جناب امام حسین جب سے کربلا پہنچے ہیں، سیدہ کربلا میں موجود ہیں، وہ شب عاشور کے ہنگام میں جب امام حسین خیموں کے چاروں طرف تلایا پھر رہے تھے، اپنے گودال قتل گاہ میں جاتے ہوئے امام حسین نے فرمایا تھا اب میں اپنے قتل گاہ میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہ آئے، اس لیے کہ میری ماں وہاں پر موجود ہے جو اپنے بالوں سے میری زمین کو صاف کر رہی ہے۔ اور یہی نہیں، عصر عاشور کے ہنگام میں جب دشمنوں کی طرف سے حملے ہو رہے تھے کوئی حسین کی مدد کرنے نہ آیا، لیکن ماں سرہانے موجود تھی، اے بیٹا حسین آ میری آغوش میں آ جا، تو اکیلا نہیں ہوگا، ماں تیرے سرہانے موجود۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار محرم کی یہ تاریخیں ہیں، ہم سب کے آقا اور مولا کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو امام حسین کے عزاداروں میں شامل فرما۔ پروردگار اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔